ایک روز حضور نے پوچھا صحابہ جانتے ہو سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی یتیم کو دینا۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی مسکین کو دینا۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مسافر کو دینا۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجاہدین کی جماعت کو دینا۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر کس کو دینا سب سے افضل ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تیرا رشتہ دار ہو، رشتہ دار ہو اور غریب ہو، ندار ہو، حقدار ہو، اور سب سے بڑی بات حضور نے فرمائی تجھ سے ناراض ہو۔ یہ جو ہمارے آج کل ماحول ہے، اکثر لوگ ہیں جن کے پاس چار پیسے جمع ہو جاتے ہیں، مال آ جاتا ہے تو غریب رشتہ داروں سے پھر بڑا کم ملتے ہیں، تو اکثر ناراض ہی رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تجھ سے ناراض ہو، کسی طریقے سے اس کے گھر صدقہ پہنچا دینا سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ جو رشتہ توڑے گا، جو قطع تعلق کرے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو رشتے توڑے گا وہ تو زمین میں فساد برپا کرنے والا ہے۔ لیکن صد افسوس ہمارے ہاں اب تقسیم الٹی ہے، اب نظام الٹا ہے کہ جب پیسے آنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی مانگ ہی نہ لے۔ تمہیں لگتا ہے یہ جو مال تم زیادہ کما رہے ہو تمہاری محنت کی کمائی ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ تم پہ تو کرم تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، تمہارے وہ لوگ جو معاشی لحاظ سے تقسیم میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کے صدقے تم پہ کرم کیا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ باقی تمام لوگوں کے ذہن کام نہیں کرتے، تمہارے ذہن میں الگ سے سودے پھوٹتے ہیں۔ تمہارا ستارہ اگر روج ثریا کی بلندیوں پہ ہے تو یہ تمہارے اپنے ہاتھ کا کمال ہے، تمہاری کوئی اپنی محنت ہے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے دیے میں سے دیا کرو۔ اللہ آسانی حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔